بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں ہوں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی، سرزمین نجف اشرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیعہ کڈز ٹی وی نجف اشرف۔ سلسلہ گفتگو ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ فقہی مسائل پہ جاری و ساری تھا۔ کبھی ہم سوال پوچھتے ہیں تو پیارے پیارے بچے جواب دیتے ہیں، اور کبھی بچے سوال پوچھتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں۔ ان دونوں سلسلوں کا اصل جو مقصد اور غرض و غایت ہے وہ یہ ہے، اپنی اس نسل، اپنے ان بچوں اور اپنی بچیوں کے اندر فقہی مسائل کے ذریعے سے دین کو بیان کرنے کا، دین کو سمجھنے کا شوق اجاگر کروانا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جو گزشتہ ویڈیوز تھیں وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھی بھی ہوں گی اور بچوں کو بھی دکھائی ہوں گی۔ تو آئیے ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ کون سا فقہی سوال پوچھنے والے ہیں اور کون کون پوچھنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ شاباش۔ تو آج فقہی سوال کون کون پوچھے گا؟ شاباش بھائی، آج تو سب لوگ ہی سوال پوچھنے والے ہیں۔ زندہ باد، ماشاءاللہ جی۔ تو سب سوال پوچھیں گے اور بابا جانی دیں گے جواب انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سوال پوچھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تطہیر فاطمہ، کون سا سوال پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی مہندی لگا کے باہر گھوم سکتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ تطہیر فاطمہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا جب بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو وہ مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لگاتی ہیں تو کیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں؟ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضرور سمجھیں، اور وہ باتیں یہ ہیں، سب سے پہلے یہ آپ بات جان لیں کہ بیٹیاں مہندی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کہاں پہ ہے کہ جب بیٹیاں بالغ ہو جائیں تو کیا پھر لگا سکتی ہیں؟ پھر بھی لگا سکتی ہیں، بیٹیاں پھر بھی مہندی لگا سکتی ہیں۔ بیٹیاں مہندی ہاتھ پہ لگا کر باہر بھی جا سکتی ہیں، لیکن کیا لیکن کہ آپ کے ہاتھوں پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یعنی بیٹیاں مہندی بھی لگا سکتی ہیں، لگا کر گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں، اس شرط پہ کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی عبایا کے ایسے نیچے کر لیں، یا اپنے ہاتھ کو کسی اور طریقے سے کیا کر لیں، چھپا لیں۔ بس آپ کے ہاتھوں پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ کیوں کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی خالص اور خاص کنیزیں بن جاتی ہیں، تو جب وہ مہندی لگائیں گی تو ان کا ہاتھ خوبصورت لگے گا۔ تو ہمارے اللہ جو پروردگار ہیں، جو ہمارے خالق و مالک ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میری خاص کنیزیں ہیں جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیز جو ان کے ہاتھوں پر، ان کے چہرے پر، ان کے بدن پہ زیادہ خوبصورت لگے، جس کی وجہ سے لوگ اسے غور غور سے دیکھیں، میری کنیز کو چاہیے کہ اس ہاتھ کو، چہرے کو، یا وہ چیز جو زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اسے ڈھانپ لے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اسے دیکھیں نہیں، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی، لوگوں کی نگاہیں شیطانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کی نگاہ شیطانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے۔ لہٰذا پیاری بیٹیاں جب مہندی لگائیں، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس خیال کرنا ہے کہ غیر محرم کی نظر آپ کی اس مہندی پر نہیں پڑنی چاہیے۔ ہاں اگر پڑ گئی جان بوجھ کے، ایک تو ہے نا غلطی سے پڑ جائے، اگر جان بوجھ کے آپ ایسے مہندی لگائیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں بھائی کیا خوبصورت مہندی لگائی، اگر اس وجہ سے لگائی اور لوگ دیکھیں گے تو اللہ آپ سے کٹی کر دے گا، ختم، اللہ سے دوستی ختم۔ اب اللہ آپ کو اپنی کنیز خاص نہیں بنائے گا، اللہ آپ سے دوستی کو ختم کر دے گا۔ بھلا کیوں؟ ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں ہے۔
اب جب اللہ سے دوستی کٹی ہو جائے پھر بتا کس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے؟ شیطان۔ تو شیطان تو بالکل اچھا ہے ہی نہیں، تو ہم نے اس سے دوستی کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے، رات دن ہماری طرف توجہ دیتا ہے اور ہمارا ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے، تو ہمیں اپنے اسی دوست کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو دوست ہمیں کہے گا ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور اس دوست نے کیا کہا ہے؟ بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں تو غیر محرم کے سامنے مہندی لگا کر نہ آئے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے تطہیر فاطمہ کا سوال سنا کہ مہندی لگانے کا کیا حکم ہے، اور ہم نے بتایا کہ کیسے لگا سکتے ہیں، کس طرح لگانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کسی غیر محرم تک وہ مہندی والا ہاتھ جو ہے وہ واضح یا اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ گفتگو فقہی سوالات کا انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔